پریشانیاں آتی ہیں ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اور پھر جب ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی پریشانی لگتی ہی نہیں۔ پھر ہمیں پریشانیوں میں بھی سکون ملنے لگتا ہے۔ پھر ہم جس حال میں بھی ہوں، ہم راضی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی تو امتحان کا نام ہے، کبھی خوشی کبھی اداسی، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ پریشانی کے آنے پر ہمارا رد عمل ہی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں پاس ہوں گے یا فیل۔ جب تم اداس یا پریشانی کی حالت میں ہوتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ واحد اللہ ہی ہے جو تمہاری اداسی کو خوشی میں بدل سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور جب تم کسی پریشانی کے آنے پر صبر کرتے ہو اور اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتے تو پھر اللہ بھی تمہاری پریشانی کو کم کر کے تمہیں صبر دے کر تمہاری مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ بے شک اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ خوشی ہو یا غم، اپنی مدت پوری ہونے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ غم تمہاری ماضی کی یاد بن کر رہ جاتے ہیں۔ تمہارا وقت آئے گا، تمہارے حالات بدلیں گے، بس تم صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس قدر تمہاری پریشانی بڑی ہوگی، اللہ اسی قدر تمہیں اجر سے نوازے گا۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر صرف خاموشی کا شور ہوتا ہے، اور خاموشی کا شور ایسا ہے جو صرف اللہ پاک کو سنائی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ جب تم صبر کرنا سیکھ جاتے ہو تو پھر تمہیں غموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر تم بس اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتے ہو، اور تمہاری ساری چاہتیں دم توڑ دیتی ہیں، تم صرف اللہ کے لیے جینا شروع کر دیتے ہو۔